بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کراچی گرلز اسکول کی یہ ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی تھی۔ ویڈیو ڈیلیٹ ہونے سے پہلے دیکھ لیں۔ ہمیشہ کی طرح میں سب سے پہلے اسکول پہنچ گئی تھی۔ اسٹاف میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اکا دکا لڑکیاں اپنی کلاسوں کی طرف جا رہی تھیں۔ میرے شوہر مجھے اسکول چھوڑتے ہوئے اپنے دفتر جاتے تھے۔ ان کا دفتر کافی دور تھا، اسی لیے وہ جلدی نکلتے تو مجھے بھی اسکول چھوڑ دیتے۔ میں اسٹاف روم کی طرف جانے لگی تاکہ برھا اتار سکوں، مگر اچانک ہی میرے پیٹ میں درد اٹھنے لگا اور مجھے خیال آیا کہ میں نے تو ضرورت کا سامان ہی نہیں لیا ہے، کیونکہ ایسے میں بڑی پریشانی ہوتی۔ لیکن اسٹوڈنٹ واش روم میں جا کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ جو منظر میں نے دیکھا، میری چیخیں سارے اسکول میں گونجنے لگیں۔ میں فوراً الٹے قدموں واش روم سے باہر نکلی تھی۔ مجھے اباکیاں آنی شروع ہو گئی تھیں۔ اتنے میں ہی دوسری ٹیچرز اور پرنسپل بھی آ گئی، کیونکہ اسکول لگنے کا وقت ہو چکا تھا۔ میری ایسی حالت دیکھ کر پرنسپل صاحبہ پوچھنے لگی، کیا بات ہے مس، کیا آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے پریشانی کے عالم میں انہیں بتایا کہ میں کیا منظر دیکھ کر آئی ہوں، تو وہ ایک دم ہی ہکا بکا ہو گئی۔ دوسری ٹیچرز بھی حیرت اور پریشانی سے مجھے دیکھنے لگی، کیونکہ یہ ایک گرلز اسکول تھا اور اس کے واش روم میں اس طرح کا معاملہ ہونا نہایت ہی سنگین بات تھی۔ پرنسپل فوراً ہی خود واش روم کی طرف بڑھے اور تھوڑی دیر میں ناک پر کپڑا رکھ کر واپس باہر آ گئے۔ اسکول میں کام کرنے والی ماسیاں آ چکی تھیں۔ پرنسپل صاحبہ نے فوراً انہیں بلایا اور ان سے کہا کہ جاؤ اندر موجود بچی کو اٹھا کر اسٹاف روم میں پہنچا دو۔ دونوں بڑی مشکل سے اس بے ہوش بچی کو اٹھا کر اسٹاف روم میں پہنچ گئی تھی، جو واش روم میں بے ہوش پڑی تھی اور اس کا سارا یونیفارم خون آلود ہو چکا تھا۔ پرنسپل صاحبہ کے پیچھے ہی کچھ سینئر ٹیچرز اور میں بھی اسٹاف روم میں پہنچ گئی تھی۔ باقی ٹیچرز کو پرنسپل صاحبہ نے ہدایت کی تھی کہ آپ اسکول کی دوسری طلبہ کو دیکھیں، یہ بات باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ لڑکیوں کے واش روم کو بھی تالا لگوا دیا گیا۔ پرنسپل صاحبہ بچی کو ہوش دلانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن شاید خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ہمیں اس بچی کو ہسپتال لے کر جانا چاہیے تھا، لیکن پرنسپل صاحبہ بہت زیادہ خوف کھا رہی تھی، کیونکہ یہ بات کوئی معمولی نہیں تھی۔ پولیس کیس بن سکتا تھا اور اسکول کی بدنامی بھی ہوتی۔ سارا معاملہ پرنسپل صاحبہ پر آ رکتا اور ہر تفتیش کا جواب انہیں دینا پڑتا۔ اسی لیے وہ اس معاملے کو اندر ہی اندر دبانا چاہ رہی تھی۔ پھر انہوں نے اپنی ایک جاننے والی ڈاکٹر کو فون کر کے بلایا اور اس نے آ کر بچی کو چیک اپ کیا تو کہنے لگی، اس کی جان کو خطرہ ہے، اسے فوراً ہسپتال لے کر جانا چاہیے۔ اگر یہ جلدی ہوش میں نہ آئی تو مجھے ڈر ہے یہ کوما میں جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے تو پوری طرح ہی ہمیں ڈرا دیا تھا۔ میں نے پرنسپل صاحبہ سے کہا، زیادہ دیر نہ کریں، کسی قریبی ہسپتال لے چلیں، بعد میں جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں خود 2 بیٹیوں کی ماں تھی، اسی لیے اس بچی کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل کانپ رہا تھا۔ پھر میں ہی پرنسپل صاحبہ کے ساتھ اس بچی کو لے کر ہسپتال بھاگی۔ ڈاکٹروں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور پھر وہ لوگ اسے آپریشن تھیٹر میں لے کر چلے گئے۔ پرنسپل صاحبہ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ بچی آپ کی کلاس میں پڑھتی ہے نا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے یا کب سے چل رہا ہے؟ یہ ایک دن کی بات تو نہیں ہو سکتی۔ پرنسپل صاحبہ کی بات پر میں خاموش ہو گئی، کیونکہ واقعی یہ ایک دن کی بات نہیں تھی۔ کافی دنوں سے میں بہت کچھ دیکھ بھی رہی تھی اور محسوس بھی کر رہی تھی، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ بات اتنی زیادہ آگے بڑھ جائے گی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ پرنسپل صاحبہ کے پاس اسکول سے فون آ گیا۔ سینئرز ٹیچر بتا رہی تھی، اسکول کی بچیوں میں یہ بات پھیل چکی ہے۔ لاکھ چھپانے کے باوجود بھی وہ سرگوشیوں میں یہی باتیں کر رہی ہیں اور اب انہیں ڈر ہے کہ اسکول کی ساکھ متاثر ہو گئی۔ ساتھ ہی وہ بچی کی خیر خیریت بھی پوچھ رہی تھی۔ پرنسپل صاحبہ کے تو پسینے چھوٹ رہے تھے، کیونکہ یہ بچی اسکول یونیفارم میں تھی اور جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اسکول کی 4 دیواری کے اندر ہوا تھا۔ اسی لیے ان کی جان ہوا ہو رہی تھی کہ اب وہ ایک بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اس طرح اس معاملے کو یہیں ختم کر دو، اس بچی کے گھر والوں کو بلاؤ اور انہیں برا بھلا کہہ کر اس بچی کو اس کے سرے چھوڑ دو، ہم واپس اسکول چلے جائیں گے، پھر یہ قصہ یہیں ختم ہو جائے گا۔ میرا دل اس بات کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن پھر بھی پرنسپل صاحبہ کے دباؤ میں آ کر میں نے اس بچے کے گھر والوں کو بلوایا۔ وہ بچی یتیم تھی، بس اس کے سر پر اس کی ماں کا سایہ تھا اور اس کی ماں میرے پڑوس میں ہی گھر کی صفائی کا کام کاج کرتی تھی، اس لیے اسے بلانا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔
مگر جب وہ اسکول آئی اور اسے سارے معاملے کا بتایا گیا تو وہ چیخ چیخ کر رونے لگی اور ہمیں ہی برا بھلا کہنے لگی۔ اس کی چیخوں پر ہسپتال کے کافی لوگ جمع ہو کر اس بات کا تماشا بننے لگا تو پرنسپل صاحبہ نے بڑی مشکل سے اسے خاموش کروایا اور اسے دھمکایا کہ اگر وہ چپ نہ ہوئی تو اس کی بچی کو ہی بدنامی ہوگی۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ پھر پرنسپل صاحبہ بڑی بری طریقے سے اس سے پوچھ گچھ کرنے لگی کہ تمہاری بیٹی کیا کرتی رہی تھی، تم کیسی ماں ہو، تمہیں پتہ نہیں چلا، اور تمہاری بیٹی نے اتنا برا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ پرنسپل صاحبہ کے لفظوں پر اس عورت کے چہرے کا رنگ اتر گیا تھا۔ وہ بڑی حیرانی سے پرنسپل صاحبہ کو دیکھ رہی تھی۔ شاید ان سے اس لہجے اور ایسے الفاظ کی توقع نہیں تھی، لیکن پرنسپل صاحبہ بس اس کی کوشش میں تھی کہ کسی طرح اس معاملے کو اس کی ماں کے سر ڈالیں اور خود واپس اسکول پہنچ جائیں اور پھر اس معاملے سے کنارہ اختیار کر لیں۔ جب اس کی ماں کو کہنا تھا کہ میری بچی بہت ہی نیک ہے، اس نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، وہ تو ہم سے پوچھ رہی تھی کہ اس کی بچی کے ساتھ اسکول میں کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ اسکول کے سوا اور کہیں نہیں جاتی۔ پرنسپل صاحبہ بہت پڑھی لکھی اور تیز عورت تھی۔ خود کو اس معاملے سے نکالنے کے لیے انہوں نے اس سے کہا کہ جب تمہاری بیٹی کو ہوش آ جائے تو خود اس سے پوچھ لینا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ واپس اسکول چلو، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں اس بچی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ میری کلاس کی بہت ذہین بچی تھی اور واقعی ہی بہت نیک تھی۔ میں خود اس بات کی گواہ تھی کہ وہ بچی کتنی پاکیزہ ہے، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ تو ضرور تھا۔ مگر پرنسپل صاحبہ کے حکم کے آگے میں بے بس تھی۔ یہ اسکول کا وقت تھا اور مجھے اپنی ڈیوٹی پر پہنچنا تھا، اس لیے میں اس کی ماں کو صبر کی نصیحت کرتے پرنسپل صاحبہ کے ہمراہ واپس اسکول پہنچ گئی۔ ساری ٹیچرز میں تجسس تھا کہ بچی نے کیا بتایا، لیکن جب تک ہم واپس لوٹے بچی کو ہوش نہیں آیا تھا۔ میں کلاس روم میں گئی تو دبی دبی سرگوشیاں مجھے سنائی دینے لگی۔ ہر لڑکی اس بچی فاطمہ کے کردار پر بات کر رہی تھی۔ سبھی حیران تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے، جبکہ میری طبیعت اب بھی نہیں سنبھلی تھی۔ واش روم کا منظر میرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ ایک 13 سال کی بچی کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ واقعی یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ جسے دبایا یا چھپایا جاتا، اس کی تو انکوائری ہونی چاہیے تھی۔ پرنسپل صاحبہ نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ اسکول میں کوئی اس بارے میں بات نہیں کرے گا۔ واش روم کی صفائی کروا دی گئی تھی اور جو کچھ وہاں سے ملا تھا اسے بھی ضائع کروا دیا گیا تھا۔ اسی طرح دوپہر ہوئی اور چھٹی ہو گئی۔ سب ہزاروں سوال ذہن میں لیے اپنے گھروں کو لوٹ گئے، لیکن میری منزل میرا گھر نہیں بلکہ ہسپتال تھا۔ مجھے فاطمہ کے پاس جانا تھا۔ وہ غریب اور معصوم بچی تھی جسے اس وقت میری ضرورت تھی، نہ جانے اسے ہوش میں آیا تھا یا نہیں۔ میں نے رکشہ کیا اور ہسپتال کے لیے نکل پڑی۔ سارا راستہ فاطمہ کا وجود میرے ذہن میں گھومتا رہا۔ اس کا خون آلود یونیفارم اور واش روم میں پڑا وہ چھوٹا سا وجود مجھے پوری طرح ہلا گیا تھا۔ میں ہسپتال پہنچی تو فاطمہ کی ماں نے بتایا کہ اب اس کی حالت پہلے سے بہتر ہے، لیکن آنکھیں اس نے ابھی بھی نہیں کھولی ہیں، اس لیے ڈاکٹر سے ملاقات کی اجازت بھی نہیں دے رہے۔ پھر وہ میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی، مس نسیمہ، آپ کو تو پتہ ہے میں بیوہ عورت ہوں، گھروں میں کام کر کے گزارا کرتی ہوں۔ میں بس چاہتی تھی کہ میری بچی پڑھ لکھ کر کسی قابل ہو جائے تاکہ اس کا مستقبل میری طرح برباد نہ ہو، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ اسکول کی 4 دیواری میں میری بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں چونک گئی اور میں نے اسے کہا کہ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اسکول میں ہوا؟ یہ تو کئی مہینوں پرانی بات معلوم ہوتی ہے۔ فاطمہ کی ماں کہنے لگی، کیونکہ کچھ مہینوں سے میری اسکول آنے کے نام سے کتراتی تھی۔ میں جب بھی اسکول کا یونیفارم دھو کر استری کرتی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ کہتی، ماں میرا اسکول میں دل نہیں لگتا، مجھے اسکول نہیں بھیجا کرو۔ جبکہ پہلے تو وہ کسی صورت چھٹی کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید جیسے جیسے بڑی ہو رہی ہے، پڑھائی سے اس کا دل اچاڑ ہو رہا ہے، اس لیے میں ہی اسے ڈانٹ ڈپٹ کر اسکول بھیجتی تھی کہ پڑھائی ضروری ہے۔ اس لیے مجھے لگتا تھا کہ اس کے ساتھ اسکول میں کچھ غلط ہوا ہے۔ فاطمہ کی ماں کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ اسکول میں کچھ میل ٹیچرز بھی
تھے جو لڑکیوں کے ساتھ تھوڑا فری بھی ہوتے تھے اور ان کے ساتھ تنہائی میں باتیں بھی کرتے تھے۔ خاص کر سر فہد کی تو عادت تھی کہ وہ موقع ملتے ہی کسی نہ کسی لڑکی سے نزدیک ہو کر کھڑے ہو جاتے اور پھر بلا فضول کی باتیں شروع کر دیتے، لیکن میں کسی پر بھی اس طرح شک نہیں کر سکتی تھی جب تک فاطمہ ہوش میں آ کر خود ہی کچھ نہ بتاتی۔ کچھ دیر گزری تو میرے گھر سے فون آنے لگے۔ میری بیٹیاں اسکول سے گھر پہنچ گئی تھیں، میرے لیے پریشان ہو رہی تھی، اس لیے میں نے فاطمہ کی ماں سے اجازت لی اور کہا کہ میں شام کو آؤں گی۔ پھر میں نے ان کے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھے اور اپنے گھر کے لیے نکل پڑی۔ گھر پہنچ کر بھی میرا ذہن فاطمہ میں ہی الجھا ہوا تھا۔ شام کو میرے شوہر دفتر سے لوٹے تو میں نے انہیں سارا ماجرا بتایا اور یہ سن کر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے یہ کہنے لگے کہ وہ بچی اگر تمہاری کلاس میں پڑھتی تھی تو کیا تمہیں اتنے دنوں میں کچھ پتہ نہیں چلا؟ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ وہ ایک یتیم بچی تھی، میں نے ہمیشہ سے ہی اسے پریشان دیکھا تھا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے اس کا حال بہت عجیب سا تھا۔ وہ کلاس میں ہو کر بھی کلاس میں نہیں ہوتی تھی، اس کے ٹیسٹ بھی غلط آنے لگے تھے، پڑھائی میں بھی کمزور ہوتی جا رہی تھی، بس بے دلی سے سارا وقت کلاس میں بیٹھی رہتی تھی۔ اس بات کو میں نے بہت زیادہ محسوس کیا تھا۔ پھر کچھ دن پہلے اس کی طبیعت بھی کافی خراب تھی، اکثر بیٹھے بیٹھے اسے چکر آتے تھے، وہ بینچ پر سر ٹکا دیا کرتی تھی۔ میں یہی سمجھتی رہی کہ گھر کے حالات کی وجہ سے شاید وہ کمزور اور نڈھال ہو رہی ہے۔ کاش کہ مجھے پتہ ہوتا کہ اس کی پریشانی کے پیچھے کیا وجہ تھی، میں کسی بھی طرح اس کی مدد کرتی، اس کے ساتھ دیتی۔ یہ معاملہ اس حد تک نہ بگڑتا کہ آج وہ زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی ہوتی۔ میرے سارے کام ہو چکے تھے، میں نے شوہر سے کہا مجھے ہسپتال لے کر چلیں، وہ مجھے ہسپتال لے گئے۔ فاطمہ کو ہوش آ چکا تھا، میں فوراً اس کے پاس گئی، اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اس سے کہا فاطمہ مجھ پر بھروسہ کرو اور مجھے بتاؤ یہ سب کچھ کیسے ہوا اور کس نے کیا، لیکن وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی اور میرے لاکھ پوچھنے پر بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ میں تھک ہار کر واپس لوٹ آئی۔ میں چاہتی تھی پولیس کو اس کے معاملے کا خبر کروں، لیکن فاطمہ کی ماں اس بات کے لیے راضی نہیں تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ایسا کرنے سے مزید بدنامی ہوگی اور پھر پرنسپل صاحبہ بھی تو اس بات کے حق میں نہیں تھی، مجھے اپنی نوکری بھی بچانی تھی۔ میں فاطمہ کو انصاف بھی دلانا چاہتی تھی اور اس لیے اب مجھے ہی کوئی قدم اٹھانا تھا۔ میرے شوہر میری نیت جان گئے تھے، کہنے لگے جو بھی کرنا سوچ سمجھ کے کرنا، کیونکہ سب سے پہلے تم نے اس لڑکی کو اور اس بچے کو دیکھا تھا، اسی لیے تم بھی تفتیش کے دائرے کار میں آؤ گی۔ تو پولیس والے تفتیش کے نام پر بھی جینا مشکل کر دیتے ہیں، جنگل کا قانون ہے، بار بار تمہیں پولیس اسٹیشن بلائیں گے تو تمہاری نوکری پر بھی اثر پڑے گا اور ہمارے گھر بھی ڈسٹرب ہوگا۔ میرے شوہر وہیں ٹیپیکل سوچ رکھتے تھے کہ خود کو دوسروں کے مسئلوں سے دور رکھنا چاہیے، جبکہ ایک استانی ہونے کی حیثیت سے مجھے لگتا تھا کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی اسٹوڈنٹ کو تحفظ فراہم کروں اور خاص کر اسکول کے اندر ایسا دوبارہ نہ ہو، اس لیے کوئی نہ کوئی قدم اٹھاؤں۔ اگلی صبح میں سیدھا پرنسپل صاحبہ کے دفتر میں پہنچ گئی اور میں نے ان سے کہا کہ میڈم فاطمہ والے کیس کو اتنی آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کی ماں نے تو پولیس کمپلین نہیں کی ہے، لیکن ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، آخر کسی نہ کسی نے تو اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اور ہو سکتا ہے یہ حرکت اسکول میں ہی ہوئی ہو۔ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے اس بچی کی حالت دیکھی ہے، اس نے اسکول کے واش روم میں ایک نامکمل بچے کو جنم دیا ہے، شاید وہ 4-5 مہینے کی حاملہ تھی، اگر ایسے میں وہ مر جاتی تو کون ذمہ دار ہوتا؟ وہ تو شکر ہے کہ اسے ہوش آ گیا اور اب وہ پہلے سے بہتر ہے، لیکن اگر دوبارہ ایسا کچھ ہوا تو؟ پرنسپل صاحبہ نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہنے لگی آپ ایک یتیم بچی کے لیے کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہیں، میں اس کی ماں کو خاموش کروا چکی ہوں اور فاطمہ کے علاج کے لیے میں نے خود پیسے بھی بھجوائے ہیں، اب اس قصے کو ختم سمجھیں۔ میں نہ ہی اسکول کے ساکھ کو داؤ پر لگا سکتی ہوں اور نہ ہی اپنے لیے کوئی مصیبت کھڑی کر سکتی ہوں۔ کچھ ہی دنوں بعد میرے حج کی فلائٹ ہے، اگر میں پولیس اور کچہری کے معاملات میں پڑی تو میرا حج پر جانا مشکل ہو جائے گا۔ پرنسپل صاحبہ نے دو ٹوک لفظوں میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے مجھے کلاس میں جانے کا حکم دے دیا اور اپنا ساموں لے کر کلاس میں پہنچ گئی۔ میں اپنا سامنے کے لیے کلاس میں پہنچ گئی تھی جہاں پوری 70 لڑکیاں میری منتظر تھیں۔ میں بار بار ایک ایک چہرے کو دیکھ رہی تھی، اگر آج فاطمہ تھی تو کل ان میں سے کوئی اور بھی ہو سکتی تھی، اور بس یہی ایک خیال مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ میں نے لڑکیوں سے تنہائی میں بات چیت شروع کی، جو لڑکیاں فاطمہ کے قریب بیٹھتی تھیں۔ میں ان سے سوال جواب کرنے لگی، سب کا یہی کہنا تھا فاطمہ کا رویہ کچھ دنوں سے بالکل بدل گیا تھا، لیکن اصل بات کیا تھی کسی کو پتہ نہیں تھا۔
پھر ایک بچی جو فاطمہ کے ساتھ آتی جاتی تھی اس لیے ایک ایسی بات بتائی جس نے مجھے چونکا کر رکھ دیا۔ وہ کہنے لگی کہ کچھ مہینوں پہلے کمپیوٹر کے سر نے فاطمہ کو چھٹی کے وقت اسکول میں روکا تھا۔ دراصل فاطمہ کمپیوٹر میں کافی کمزور تھی، اس کے گھر پر ایسی کوئی سہولت موجود نہیں تھی۔ جب بھی دوبارہ بار کمپیوٹر کے ٹیسٹ غلط دیتی تھی، کمپیوٹر کے سر نے اسے کہا تھا کہ چھٹی کے بعد اسکول میں رک جاؤ، پھر میں نے تمہیں کمپیوٹر سمجھا دوں گا۔ اس دن وہ میرے ساتھ گھر نہیں گئی تھی۔ اس کے بعد سے ہی فاطمہ کا رویہ بدل گیا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید سر اسے زیادہ توجہ دے رہے ہیں، اس لیے وہ مغرور ہو گئی ہے، اس کی نظر میں میری کوئی حیثیت نہیں رہی، اس لیے میں نے بھی اس سے بات چیت کرنا ختم کر دی۔ اتنا کہہ کر وہ بچی بالکل خاموش ہو گئی تھی اور میری جان نکل گئی تھی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سر فہد کے بارے میں میرا شک اس حد تک ٹھیک ہوگا۔ میں نے سوچا کہ یہاں وہاں بھٹکنے کے بجائے سیدھا سر فہد کے سر پر پہنچ کر ان سے سوال جواب کروں۔ اور پھر چھٹی کے وقت جب ساری ٹیچرز نکل گئی اور میں اور سر فہد اسٹاف روم میں پہنچ گئے تو میں نے انہیں روک لیا۔ وہ نکلنے ہی لگے تھے، میری آواز سن کر پلٹ آئے۔ میں نے مسکرا کر نہیں دیکھا اور کہا مجھے پتہ چل گیا ہے کہ فاطمہ کے ساتھ کس نے کیا کیا ہے۔ میری بات سن کر ان کے چہرے پر یہ حیرت کے تاثر، اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ کو فوراً پولیس کمپلین کرنی چاہیے تھی، مجرم پکڑا جانا چاہیے۔ سر فہد کا یہ اعتماد دیکھ کر میں نے ڈگمگائی تھی۔ اگر وہ مجرم ہوتے تو کبھی ایسی بات نہ کہتے۔ میں نے سختی سے ان سے پوچھا کہ آپ نے آج سے 5 مہینے پہلے فاطمہ کو چھٹی کے وقت کیوں روکا تھا؟ آخر ایسا کون سا کام تھا جو چھٹی کے بعد ممکن ہو سکتا تھا؟ میری بات سن کر وہ ایک ہی دم میں ہکا بکا رہ گئے اور کہنے لگے مس نسیمہ، آپ مجھ پر شک کر رہی ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں نے فاطمہ کے ساتھ؟ میں خاموش رہی تو وہ خود ہی بول پڑے، کہنے لگے کہ فاطمہ کو کمپیوٹر میں کافی دشواری ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اسے چھٹی کے بعد روکا تاکہ لیب میں بٹھا کر آرام سے کمپیوٹر پر سمجھا سکوں، لیکن اتفاق سے میری بیوی کا فون آ گیا۔ اس کی طبیعت بگڑ گئی تھی، وہ ہسپتال میں تھی۔ آپ بھی جانتی ہیں کہ 5 مہینے پہلے میرے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ وہ وہی دن تھا، میں اسٹاف روم میں تھا کہ جب بیوی کا فون آیا تو میں نے چوکیدار سے کہا کہ فاطمہ کمپیوٹر روم میں میرا انتظار کر رہی ہے، اسے واپس گھر بھجوا دو، اور خود ہسپتال کے لیے نکل گیا۔ بس اس دن یہی بات ہوئی تھی۔ آپ چاہیں تو فاطمہ سے بھی پوچھ سکتی ہیں یا پھر چوکیدار بھی اس بات کی گواہی دے سکتا ہے۔ سر فہد نے افسوس سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ میں لڑکیوں سے صرف اسی لیے بات چیت کرتا ہوں تاکہ وہ مجھ سے سوال جواب کرتے ہوئے نہ ہچکچائیں، کیونکہ اکثر لڑکیوں کو میرے ٹیچر سے پڑھنا مشکل لگتا ہے۔ افسوس بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے وہ چلے گئے تھے، اور ان کے جانے کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ اگر سر فہد نے بھی یہ حرکت نہیں کی تو پھر کس نے کی؟ مجھے اب بھی ان کی بات پر یقین نہیں ہوا تھا، اس لیے میں چوکیدار کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ بتاؤ 5 مہینے پہلے کمپیوٹر لیب میں فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں نے بس اندھیرے میں تیر چلایا تھا تاکہ وہ سر فہد کی اصلیت مجھے بتا دے، لیکن چوکیدار کے چہرے کی رنگت نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ ہکلاتے ہوئے کہنے لگا بی بی جی مجھے نہیں معلوم۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اسے کچھ نہ کچھ معلوم تھا، اسی لیے میں نے سختی سے کہا میں پولیس کو اطلاع کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ میں اب سارا سچ جان گئی ہوں، مجھے خود ہر بات پتہ چل گئی ہے۔ میری بات سن کر بھی چوکیدار نے اپنا منہ نہ کھولا، بس یہی کہتا رہا بی بی جی ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، ہم تو اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں مزید سوال جواب کرتی پرنسپل صاحبہ وہاں پہنچ گئی اور غصے سے کہنے لگی مس نسیمہ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتا کہ یہ بات اب ختم ہو گئی ہے؟ آپ اپنے گھر جائیں، کل میرے حج کی فلائٹ ہے، میں صبح نکل رہی ہوں، اس لیے میں کوئی نیا تماشا نہیں چاہتی۔ پرنسپل صاحبہ نے چوکیدار کو واپس بھیج دیا تھا اور ان کے کہنے پر بھی میں واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ پھر جب شام کو میں فاطمہ سے ملنے گئی تو میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے بتاؤ کمپیوٹر روم میں تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کیا سر فہد تمہارے پاس آئے تھے یا پھر چوکیدار؟ میری بات سن کر وہ اس طرح سے روئی کہ جیسے میں نے اس کا کوئی بہت بڑا سہم خرید دیا ہو، اور پھر اس نے وہ سچائی مجھے بتائی جسے جان کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ سر فہد نے اسے روکا تھا، لیکن اس کی جگہ چوکیدار وہاں آیا تھا اور پھر اس نے تنہائی کا فائدہ اٹھا کر اسے کمپیوٹر لیب میں بند کر کے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اور اسے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ یہ بات کسی کو بتائے گی تو وہ اسے جان سے مار دے گا۔
وہ خوف زدہ ہو کر خاموش ہو گئی، لیکن پھر جب اس کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تو اس نے یہ بات چوکیدار کو بتائی، کیونکہ اکثر چوکیدار اسے استعمال کرنے لگا تھا، چھٹی کے بعد اسے روک لیا کرتا تھا۔ چوکیدار کو جب علم ہوا کہ امید سے ہو گئی ہے تو اپنا گناہ چھپانے کے لیے اسے بہت ساری دوائیں کھلانے لگا۔ پچھلے کافی دنوں سے وہ چوکیدار کی دی ہوئی دوائیں کھا رہی تھی اور خوف کے مارے بالکل خاموش تھی۔ پھر کچھ دنوں سے اس کے پیٹ میں شدید تکلیف شروع ہوئی اور پھر 2 دن پہلے اس نے اسکول پہنچتے ہی واش روم میں 5 مہینے کے نامکمل بچے کو جنم دے دیا تھا۔ ابارشن کی دواؤں نے اسے اس حال کو پہنچایا تھا کہ وہ جب وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی تھی، اور اگر میں وقت پر وہاں نہ پہنچتی تو شاید وہ مر چکی ہوتی۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی تھی اور فاطمہ کی والدہ بھی حیران رہ گئی تھی کہ شاید انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی بیٹی کس اذیت سے گزر رہی ہے۔ سچائی جانتے ہی میں نے فوراً چوکیدار کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کی اور یہ جان کر ہکا بکا رہ گئی کہ چوکیدار میرے اسکول سے نکلتے ہی اپنے گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا تھا اور اسے اپنے پکڑے جانے کا خوف ہو گیا تھا۔ اس کا گاؤں کون سا تھا، وہ کہاں سے آیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ فاطمہ کی ماں نے مجھے پولیس کی اطلاع نہ کرنے دی، وہ مزید فاطمہ کی عزت کو داؤ پر نہیں لگانا چاہتی تھی۔ مجرم کے بارے میں جان کر بھی کچھ نہیں کر سکی تھی۔ پرنسپل صاحبہ حج پر چلی گئی تھی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا ایسا حج قبول ہوگا۔ وہ چاہتی تو چوکیدار بہت پہلے پکڑا جاتا، لیکن انہوں نے کوئی قدم نہ اٹھایا، بس اپنے ساکھ کو بچانے میں لگی رہی۔ میری سب والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں پر توجہ دیں، اگر ان میں کوئی تبدیلی دیکھیں تو ان سے سوال جواب کریں۔ آج کے دور میں ہم اپنے بچوں کو کسی کے بھروسے نہیں چھوڑ سکتے، اسی لیے اپنے بچوں کا خود خیال رکھیں اور ان کے ہر معاملے پر نظر رکھیں تاکہ وقت پر ہی آپ ہر اونچ نیچ سے آگاہ ہو سکیں۔ تو دوستو، یہ ہے میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو میری کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیو ساری دیکھی۔ میری ویڈیو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ کو ایسی ویڈیو مزید دیکھنی ہے تو میری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور مجھے امید ہے کہ میں آپ کو ایسی ہی انٹرسٹنگ سٹوریز دیتی رہوں گی۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔